أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 73، 73 نمبر چیپٹر باب جو ہے اس کا، وہ ہم آج شروع کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی، ضروریات، رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت شریعت کو، اس کے بابرکت حسن جو ہے اس کو ہم سمجھنے کی، اس کو ہم اس سے ہم نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت اور رہنمائی فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 73، جیسا کہ یہ ہمارے سامنے موضوع جو ہے اس کا ہائی لائٹڈ ہے، حسن اخلاق کا بیان۔ حسن اخلاق، اس سے پہلے جو ہم نے دو چیپٹرز دیکھے، چیپٹر نمبر 71 اور چیپٹر نمبر 72، تواضع اور مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا، اور 72 نمبر فخر اور غرور اور خود پسندی۔ وہ دونوں چیپٹر جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا بالکل کنٹراسٹ ہے، کہ پہلا جو چیپٹر 71، اس میں تو عاجزی، انکساری اور عاجزی، انکساری اور محبت سے دوسروں کے ساتھ پیش آنے کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور 72 نمبر چیپٹر جو ہے وہ تکبر اور غرور اور صرف اپنے آپ کو پسندہ، خود پسندی جو ہے اس کے بارے میں بہت سی اہم ہم نے اس میں تفصیل دیکھی، بہت سی اہم باتیں ہم نے اس میں دیکھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو معاشرتی رویے یا ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں، ان کی طرف ہمیں ان احادیث اور ان آیات کے ذریعے سے رہنمائی جو ہے ملتی ہے، جو کہ ایک ترتیب مؤلف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ اس اسلوب سے، اس طریقے سے، اس ترتیب کے ساتھ یہ ساری کتاب، یہ ساری یہ جو تحریر ہے اس کو مرتب کیا۔ بہرحال آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، اس کے اوپر کیا بولا جائے اور کیا نہ بولا جائے، کہ ایک ایسا وسیع ٹاپک ہے، ایک ایسا وسیع یہ سبجیکٹ ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کی تعریف میں چند الفاظ میں اس کو سمیٹ دینا، یہ بھی یہ بھی تھوڑا امر محال ہے۔ اس کی برانچز جو ہیں وہ اس قدر ہیں کہ ان کو بھی ٹٹولنا، یا ان کو بھی سم اپ کرنا، یا ان کے بارے میں ہر سب مطلب اہم پوائنٹس نوٹ کرنا، وہ بھی تھوڑے مشکل ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری ہر لمحے کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہت سارے ذیلی ٹاپکس اور موضوع جو ہیں وہ اس میں کور آتے ہیں، یا اس کو یہ ایک کور، اس کے لیے ایک لبادے کا، یا اس کے
اس کی پوشاک کا یہ کام کرتا ہے حسن اخلاق جو ہے. اس کا معنی کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں، حسن اخلاق، بلکہ عربک میں بھی یہی لکھا ہوا ہے حسن الخلق. تو حسن اخلاق جو ہے وہ دو الفاظ پر مشتمل ہے. ایک ہے حسن اور دوسرا ہے اخلاق. حسن یا حسن، یہ بھلائی اور اچھائی، جو عربک زبان میں عام ورڈ جو ہے ہم دیکھتے ہیں روزانہ، کچھ نہ کچھ اس بارے میں آ جاتا ہے کہ حسن، حسنا، حسن، ایک اچھائی، بلائی، بھلائی، نیکی کسی کے ساتھ جو کہ ہے وہ کرنا ہے. کسی بھی طرح کی اچھائی، کسی بھی طرح کی بھلائی، کسی بھی طرح کی نیکی جو ہے وہ حسن ہے. اور اخلاق جو ہے وہ اخلاق خلق کی جمع ہے. اور خلق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عادت، پکی عادت ہونا. خلق کا مطلب ہوتا ہے پکی اور پختہ عادت جو ہے وہ خلق ہے. اور خلق کی جمع اخلاق یعنی پختہ عادتیں. حسن اخلاق وہ تمام اچھی عادتیں جو ایک انسان میں پختہ ہو چکی ہیں، جو ایک انسان میں پکی ہو چکی ہیں. پکی اور پختہ اچھی عادتیں وہ حسن اخلاق ہیں. یہ اگر ڈیفینیشن کو ہم صرف یہ اس ڈیفینیشن کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایک انسان جو اپنے اندر اچھی عادتیں رکھتا ہے، اور وہ اچھی عادتیں جو ہیں وہ پختہ ہیں، وہ اچھی عادتیں جو ہیں وہ کمزور نہیں ہیں، وہ غیر مساوی نہیں ہیں، وہ پختہ ہیں، تو وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حسن اخلاق کا حامل ہے یا بڑا حسن اخلاق والا بندہ ہے وہ. تو اچھی عادتیں رکھنا جو کہ پکی ہوں. اور یہ اچھی عادتیں کیا ہیں؟ ہر انسان یا اچھائی اور برائی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ اندازہ ہے. اچھائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھے کام کون سے ہیں. لیکن حسن اخلاق میں عام طور پر دوسروں کے ساتھ کی جانے والی نیکیاں اور دوسروں کے ساتھ کی جانے والی جو اچھائیاں ہیں، وہ ساری اچھائیاں وہ ساری شامل ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ اس کے دو تین پوائنٹس ہیں. ویسے تو ظاہر ہے تفصیل ممکن نہیں، کیونکہ کس قدر یہ وسیع ٹاپک ہے. لیکن اس کو ہم سمجھنے کے لیے جب آگے بڑھیں تو اس کے دو تین بنیادی پوائنٹ جو ہیں، یا اس کے بنیاد پلیٹ فارم جو ہے جس کے اوپر یہ سارا حسن اخلاق کا ایک پوری بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہے. تو حسن اخلاق یا اچھی اور پختہ عادتیں، وہ اس میں تین پوائنٹس جو ہیں وہ صرف اضافی طور پر ہم نوٹ کرتے ہیں. اس کی مثالیں جو ہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہاں پر بیان کرنا یا ذکر کرنا وہ ممکن نہیں ہے. بہرحال ایک حسن اخلاق میں بھی ایک ظاہری اخلاق ہوتا ہے، ظاہری اخلاق، اور ایک باطنی اخلاق ہوتا ہے. ظاہری اور باطنی، ان الفاظ سے ہی ہمیں اس کی نوعیت جو ہے وہ سمجھ لگتی ہے کہ ظاہری اخلاق وہ ہے جو دکھاوے کے لیے یا دنیا کی مطلب کسی کو شو آف کرنے کے لیے، جو مطلب کوئی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جاتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اچھی 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 عادت جو ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرنا، کسی کی مدد کر لینا، لیکن وہ مدد اور برتاؤ اور اچھا سلوک جو ہے وہ ظاہری طور پر ہو. کوئی اس ظاہری طور کی وجہ کوئی دنیا کی کوئی آس اور امید بھی ہو سکتی ہے، دنیا سے کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس سے لینا، یا عارضی طور پر اسے خوش کرنا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم خوش کرنا چاہ رہے ہوں، کسی کو ہم اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہوں، اور صرف اسی نیت اور اسی ارادے کے تحت اس کے ساتھ میں کوئی اچھی بات کر لی، تو یہ بھی دکھاوے میں آ سکتی ہے. اور باطنی دکھاوا جو ہے، حقیقی اخلاق جو ہے وہ در حقیقت باطنی اخلاق ہے، اور باطنی حسن اخلاق ہے. اور باطنی اخلاق کیا ہے؟ کہ جس کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کیا جائے. اب اخلاق میں وہ برائی والی چیزیں تو ساری آؤٹ آف دی سبجیکٹ اور آؤٹ آف مطلب باؤنڈریز ہوگی، کہ کوئی بھی برائی، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی لوگ، کوئی بھی زیادتی، ظلم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اس کے بالکل مخالف ہیں، اس کے بالکل الٹ ہیں. اچھائی، نیکی کسی کے ساتھ حقیقی معنوں میں کرنا، اپنے دل کی گہرائیوں سے کرنا، اور اس کی جو ایک لازم و ملزوم کنڈیشن ہے جو ہمارے دین اور ہمارا جو شریعت ہے، اس کے فائدے اگر ہم نے سمیٹنے ہیں تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ نیکی یا بھلائی یا مطلب اچھا سلوک جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ کرنا، اور حقیقی معنوں میں وہ
دلی نیت اور دلی ارادے کے ساتھ ہو. ایک تو دلی نیت اور ارادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہو، اور دوسرا وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بھی پہلو اس میں ہو. اور اس کے علاوہ ایک تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر، جس کی ہمارے اندر بہت کمی ہے، وہ ہے یکساں طور پر حسن اخلاق ہونا. یکساں یا مساوی حسن اخلاق. مساوی حسن اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے یا کسی کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ کسی پرٹیکولر ایک عادت جو ہے اس کی وہ بڑی اچھی ہے، تو وہ پرٹیکولر عادت جو ہے وہ سب کے لیے اچھی برابر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں تو باہر تو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، ہنسی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور جیسے ہی گھر میں انٹر ہونا ہے تو بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ مطلب رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور ان کے ساتھ ایسے اکھڑ اکھڑ کے باتیں کرنا ہے، یا کسی دوسرے کو تو بڑی اچھی طرح سے مدد کرنی ہے، لیکن اپنے قریب جو ہے ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ناروا رکھنا ہے. تو اس طرح کی غیر مساویانہ قسم کی جو اچھائیاں ہیں، وہ ہمیں حسن اخلاق کی جو بریکٹس ہیں اس سے باہر نکال دیتی ہیں. اس سبجیکٹ کے اندر ہمیں جو بھی فائدے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام ملنے والا ہے، اس انعام سے ہمیں محروم کر سکتے ہیں ہمارا غیر مساوی جو اخلاق ہے، یا غیر مساوی ہماری جو رویے ہیں مختلف ہمارے میل جول کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو مساوی اخلاق جو ہے وہ ظاہری اور باطنی اخلاق، ظاہری اخلاق سے بچنا، باطنی اخلاق کو اپنانا، اور مساوی اور ایکول اخلاق جو ہے اس کو نافذ کرنا یا اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلنا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو کسی بھی طرح کی جو نیکی اچھائی جو ہے وہ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری اس حسن اخلاق کے جو ٹاپک ہے اس کے اندر کور ہوں گی. اور یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارے اجر جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس اس طرح کی نیکی اور اس طرح کی اچھی عادت رکھنے کے ضمن میں وعدہ کیے ہوئے ہیں، وہ یقیناً سب کو ضرور ملتے ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی کرنا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اس کی وسعت ہی اس قدر زیادہ ہے. حسن اخلاق کے بہت سے مختلف پہلو ہیں عمل کرنے میں، جو کہ عمل کرنے میں بڑے ہلکے ہیں اور اجر کے اعتبار سے بہت وزنی ہیں. حسن اخلاق کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو کہ عمل کرنے کے اعتبار سے بڑے ہی آسان ہیں، بڑے ہی سیدھے سادے سے ہیں. کوئی اس کے اوپر محنت اور کوئی اس کے اوپر مشقت اور مال و دولت خرچ نہیں کرنا پڑتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی باری آئے گی تو وہ میزان عمل میں بہت بھاری اور وزنی اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں کوئی کسی طرح کی کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، کوئی مال نہیں خرچ کرنا، دلی ہمدردی رکھنا، کسی کے ساتھ مسکرا کر کسی کو دیکھ دینا، یا مطلب اچھے خندہ پیشانی کے ساتھ جسے کہتے ہیں پیش آنا، عزت کرنا، عزت کے ساتھ پیش آنا، نرمی اور شفقت، سچ بولنا وغیرہ، یہ ساری ساری جو اخلاقی ہماری جو اچھائیاں ہیں ان میں عام طور پر کوئی بہت زیادہ محنت نہیں ہے. ہاں صرف ایک چیز پر اوپر محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، وہ ہے اپنے نفس کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر قابو پانا، اپنے جو نفس جو ہے اس کو اپنے قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا. اس کے لیے تو یقیناً محنت کرنی پڑتی ہے. باقی اس کے اوپر کوئی مادی طور پر کسی طرح کی کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم اجر کے یا سارے اعمال جو ہے وہ باعث بنتے ہیں. تو بہرحال اسی مختصر تمہید کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس چیپٹر میں کچھ جو آیات جو سب سے پہلے ذکر ہوئی. سب سے پہلے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 کا حوالہ دیا گیا، جو کہ ایک عظیم الشان آیت ہے کہ اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یہ بڑی مشہور آیت بھی ہے. اور اس آیت کو ہم مزید اس کے اوپر ایک آدھ بات جو ہے، ویسے تو اس قدر واضح ہے کہ اس کے اوپر مزید اس کی وضاحت کرنا بھی مطلب نہیں ہے، لیکن جو پہلی حدیث ہم پڑھیں گے تو وہ اس کے ساتھ ہی وہ بھی کنیکٹ ہو جائے گی، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا مطلب وسعت ہے.
اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہاں پر ریفرنس دیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو جنت میں جانے والے ہیں کہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ نیکی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی جنت تو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو کہ غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا، یہ دونوں عادتیں، یہ دونوں خوبیاں جس انسان میں پائی جاتی ہیں، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اپنے نفس کے اوپر، اپنی اپنی جان کے اوپر اس نے پوری طرح سے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ غصہ آ جانا جو ہے یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس غصے کو کے اوپر قابو کر لینا اور اس غصے کو رفع دفع کر کے واپس نارملائز کر کے اچھے طریقے سے مطلب ریئیکٹ کرنا یا رسپانس کرنا، یہ بڑی ایک ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں عام طور پر اپنے جو نفس ہے اس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے۔ تو غصہ پی جانا یقیناً ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا اہم ٹاپک ہے، کہ اور خاص کر غصہ بھی اس وقت جب جس چیز کے اوپر غصہ یا جس شخص کے اوپر غصہ آیا ہو وہ آپ کے ماتحت ہو، آپ کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہو، اور مطلب آپ کے انڈر کام کر رہا ہو، یا اس کی جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے اس کی کوئی ایسی مطلب بساط نہ ہو، یا اس کی ایسی طاقت نہ ہو، یا اس کی ایک مطلب ایسی پوزیشن نہ ہو کہ وہ آپ کے اوپر کوئی تھوڑا غصہ یا آپ کو واپس رسپانس کر سکے، تو ایسی سچویشن میں تو غصے کے اوپر قابو پانا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ باپ کا اپنے بچوں کے اوپر کچھ غصے سے بات کر لینا، جبکہ بیٹا جو ہے یا بچہ جو ہے اس کی تو کوئی جرت نہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کرے، تو ایسی صورت میں باپ جو ہے اس کا غصہ پی جانا یا غصے کے اوپر قابو پا کر اپنے آپ کو نارملائز کر کے اچھے طریقے سے اس میٹر کو ہینڈل کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ کھڑا ہے جو کہ طاقت میں اور توانائی میں یا مرتبے میں آپ سے بڑا ہے، آپ سے اونچا ہے، مضبوط ہے، تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے تھوڑی سی آسان ہو جائے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے، لیکن نیچے والے جو لیول اگر سامنے بندہ ہے اس کے سامنے تو یہ ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اور لوگوں کو معاف کر دینا، اور خاص کر اس صورت میں جیسا کہ آگے آ کے اب ہم ایک حدیث بھی دیکھیں گے کہ اب جب کہ آپ حق پر ہیں، آپ نے کوئی زیادتی بھی نہیں کی، آپ نے کوئی اس طرح کا میٹر بھی نہیں کیا، اس کے باوجود بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملات ایسے چل جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی بندہ کہہ دیتا ہے کہ بے شک اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی یا کوئی ایسا رویہ اس کا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اگر کہہ دے کہ میں معذرت خواہ ہوں اگر مجھ سے ایسا ہو گیا، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کر لے اور بو ڈاؤن کر لے، تو یہ ایک بہت ہی پسندیدہ بات ہے۔ تو معاف کر دینا دوسروں کو، تو یہ ایک اچھے اخلاق کی عادتوں میں سے ایک بڑی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرمائے گا اور اس کے درجات جو ہیں ان کو بھی بلند فرمائے گا۔ تو دو ہی آیات اس میں ہمیں ملتی ہیں اس چیپٹر کے ابتدائیہ کے طور پر، اور اس کی بھی وجہ غالباً یہی ہو سکتی ہے کہ اس میں اس قدر بے شمار آیات اور بے شمار اس میں احادیث بھی ہمیں مختصر سی ملیں گی، لیکن اس قدر وسیع سبجیکٹ ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہم یہ اس کے مختلف برانچیں جو ہیں وہ پڑھ بھی چکے ہیں یا پڑھتے بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کو سارا ٹائٹل یا کور اپ کرنے کے لیے اس کا ایک ٹائٹل جو ہے وہ حسن اخلاق وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں جو پہلی حدیث ذکر کی، وہ حدیث جو ہے تو صحیح مسلم کی ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق کے حامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ اب یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بڑے جید اور بڑے مقرب صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ اس بات کی گواہی دی۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی اگر ہم پہلی آیت جو اس چیپٹر میں کوٹ کی گئی، سورۃ القلم کی آیت نمبر 4، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ
بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ ان دونوں کو جب اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ کائنات کا خالق ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ اور جبکہ ان کے صحابہ کرام جو ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو الفاظ کے ذریعے سے اظہار کر دیا، اور یقیناً باقی سارے صحابہ جو ہیں وہ بھی مطلب اس بات پہ اوپر گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق کی حامل ذات اقدس تھی، کہ ان جیسے اچھے اخلاق کا مالک دنیا میں کوئی انسان جو ہے نہ آیا اور نہ ہی قیامت تک آ سکتا ہے۔ تو وہ ہستی جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بھی دی اور اللہ کے بندو نے بھی دی، اس کا اخلاق کس قدر بلند ہوگا اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اس کے اخلاق ان کے اخلاق کا اندازہ جو ہے اس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ایک ایسے بلند اخلاق تھے کہ ان کے پائے کا کوئی نہیں تھا۔ اور اس سے ہمیں اندازہ بھی ہوگا، اگلی ایک دو ہم حدیثیں اگر پڑھیں گے تو نبی کے ایک انسان جو ہے اس کا اخلاق کب متاثر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ ایک انسان کا اخلاق یا حسن اخلاق جو ہے وہ کب متاثر ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ معاشرے میں جب سہ رہا ہے، کاروبار کے لیے ادھر ادھر جوم رہا ہے، کچھ معاشرتی معاملات کو نپٹانے کے لیے گئے، اس سارے عمل میں، اس ساری زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں، اس میں کبھی اس کے ساتھ کوئی کسی نے مخالفت کر دی ہے، کبھی کوئی ٹینشن اس کو لاگو آ گئی ہے، کبھی کوئی نقصان کا ڈر اس کو آ گیا ہے، کبھی کسی نے کوئی بات ایسی کر دی جس کی وجہ سے موڈ آف ہو گیا، کبھی کوئی ایسی حالات، ایسے واقعات ایسے ہو گئے جو انسان کو مطلب اس میں مختلف طرح کے منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب کرتے ہیں۔ اور ہمارے ارد گرد کے ماحول سے اس طرح کی جو باتیں یا اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان کے اثرات جب پڑتے ہیں اپنے کسی کے اوپر، کسی کے ذہن کے اوپر، تو اس کا ریفلیکشن جو ہے یا اس کا ایکسپریشن جو ہے اس کی باتوں سے ہوتا ہے، اس کی عادتوں سے ہوتا ہے، اس کے دوسروں کے ساتھ ٹریٹمنٹ سے ہوتا ہے۔ مطلب عام طور پر یہ لگتا ہے کہ مطلب کوئی فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے، وہ کاروبار میں ہے، سارا دن 8-10 گھنٹے وہ محنت کر رہا ہے، اور اس کاروبار میں کبھی اس کو کوئی نقصان ہو گیا، کسی پارٹی نے کبھی کوئی کمپلینٹ ایسی کر دی، یا کسی میٹر میں کسی کے ساتھ کوئی ان بن ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گیا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مطلب اس کی ایسی کیفیت ہوگی، تو جب گھر میں جائے گا تو وہ اس کی جو سارے دن کی جو معاملات کا جو اثر ہے وہ اس کے ذہن کے اوپر رہے گا، وہ اس کے ذہن کے اوپر طاری ہوگا، وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس کا ظاہر جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے الفاظ کے ساتھ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، لیکن اس کے رویے میں اس طرح سے ہوگا کہ جا کے اس نے مطلب کسی سے منہ موڑ لیا، یا کسی سے بہت کھل کے اچھی طریقے سے بات نہیں کی، یا مطلب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہماری جو زندگی میں ادھر ادھر کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے رویوں کے اوپر بہت ساری اثرات جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، ان کی زندگی میں کس قدر مشکلات تھیں، کس قدر ان کو تکلیفیں جو ہیں وہ بھی پہنچائی جا رہی تھی مکہ والوں کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے، کس طرح سے چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا ان کو کرنا پڑتا تھا، کس طرح سے ماحول جو ہے وہ ان سے تھا، اور کس قدر بڑی ذمہ داریاں جو ہے وہ ان کے سامنے تھیں، جن کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی بار بار قرآن کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا کہ آپ کی باتوں کے اوپر یہ اگر کان نہیں دھرتے تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت پہنچا دینا ہے، کہ آپ تو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اس قدر آپ فکر مند ہیں اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے۔ تو ذرا اگر ہم یہ سارے سینیریوز کو سم اپ کریں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشکل حالات اور کس قدر پیچیدہ حالات اور کس قدر مخالفت والے حالات جو ہیں، ایون کہ جنگی حالات جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی معمول کی زندگی میں ان سے واسطہ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حسن اخلاق کی گواہی دی، اور ان کے اصحاب جو ہیں رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی دی، کہ
انہوں نے کس قدر اپنے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا یا ان کے قابو میں تھی، کہ کبھی جو ہے آگے جا کر مزید یہ چیز میں نے بات اس لیے کی کہ آگے جا کر مزید اسی بات کے اوپر ایک دو احادیث ہمیں ملیں گی جو ہمیں اس بات کی وسعت اور کی طرف اشارہ کریں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ جو ہے وہ کس قدر بلند تھا اور کس قدر وہ اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے رویے جو ہیں، معاشرتی رویے یا دوسرے کے ساتھ جو سلوک کرنے کی جو عادتیں ہیں۔ دوسری حدیث اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی سابق راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بھی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم نہیں چھوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ بھی بہت ہی نرم تھا، ریشم کی طرح، بلکہ ریشم سے زیادہ نرم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پھوٹنے والی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ کوئی خوشبو بھی نہ سونگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو جو ہے وہ آتی تھی۔ اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، جو اس ٹاپک کے مطابق یہ حدیث کا جو الفاظ جو آگے آ رہے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور جو کام میں نے کیا اس کی بابت یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کی بابت کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح کام کیوں نہ کیا، یعنی کہ یہ کیوں کر دیا، اور یہ کیوں حق یہ میں نے کہا تھا یہ کیوں نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی جو خدمت کا دور تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان 10 سالوں میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا اور کبھی اف تک نہیں کہا۔ اب یہ 10 سالوں تک پر محیط یہ ایک جو سفر ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے کس قدر مشکلات میں گھرا پڑا تھا، تو 10 سال تک ان کے ساتھ حضرت انس رہے، اور 10 سال تک انہوں نے کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوٹ نہیں کی یا محسوس نہیں کی کہ کبھی انہوں نے ان کے ساتھ کوئی سختی پیش آئے ہوں، حالانکہ وہ ان کے انڈر، ان کے خدمت گزار کے طور پر وہاں پر ہیں، اور جب کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، جب خدمت گزار یا لوور لیول کا سٹاف ہے، ملازم ہے، کوئی اس طرح کا میٹر ہے، تو اس کے اوپر تو خام خواہ سے ہی کئی دفعہ غصہ جو ہے وہ جھاڑ دیا جاتا ہے، لیکن 10 سال کی زندگی، جیسا کہ وہ پوائنٹ میں نے پہلے نوٹ کرایا کہ کس قدر نامساعد اور مشکل حالات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے وہ اس قدر بلند تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ وہ پیش آتے رہے، جس کی ایک گواہی جو ہے ایک مختلف انداز میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے ذریعے سے کی۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا ہدیے کے طور پر دیا۔ اب یہ جنگلی گدھا جو ہے حمارن بخش، یعنی یہ نیل گائے کو بھی کہتے ہیں، گدھے جیسا ایک جانور کہہ لیں۔ نیل گائے جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ایشیا میں انڈیا میں بھی یہ بڑا پایا جاتا ہے یہ جانور، لیکن یہ جنگلی گائے جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں، نیل گائے یہ جنگلی گائے ہے، تو یہ جنگلی گدھا کے نام سے یہاں پر ترجمہ کیا گیا۔ بہرحال تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا ہدیے کے طور پر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجھے واپس لوٹا دیا، جس پر آپ نے میرے چہرے پر کچھ تاثرات دیکھے، میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھ سے فرمایا کہ ہم نے تیرا یہ ہدیہ اس لیے تجھے واپس کیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام کی حالت میں تھے۔ اس احرام کی حالت میں ہی حضرت صاحب بن جسامہ جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جنگلی گائے جو ہے یا نیل گائے یا جنگلی گدھا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کیا اور ان کو پیش کر دیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو واپس کر دیا، لوٹا دیا۔ اب وہ لوٹانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوٹانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر احرام کی حالت میں نہ کوئی شکار کر سکتا ہے، نہ احرام کی حالت میں کوئی شخص ہے اس کے لیے شکار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کسی نے اگر اپنے لیے کوئی شکار کیا اور اس میں سے اس نے کوئی مطلب ہدیہ دے دیا تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کی ایکسکلوژن موجود ہے، لیکن احرام باندھے ہوئے شخص کے لیے
شکار کرنا، یا وہ خود خود شکار نہ کرے یا کسی دوسرے کو کہہ کر اپنے لیے شکار کرا لے، کیونکہ وہ خود احرام میں تو ایسی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، تو یہ شکار کرنے کی یہ جو طریقہ ہے، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا میٹر ہوا وہاں پر۔ تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی وہ ہدیہ جو ہے وہ واپس کر دیا، جس پر ان کے چہرے کے تاثرات جو ہیں اس میں کو تھوڑی سی، جیسے ایک بڑی مطلب شفیق ہستی اور بڑی جو بلند ہستی ہے، اس کو کوئی گفٹ دینے کی کوشش کی اور وہ آگے سے انکار کر دے، تو اس میں عزت اور تکریم اور ایک تھوڑی سی مایوسی کے ملے جلے تاثرات جو ہیں وہ چہرے پر آ سکتے ہیں، کہ یہ تو اتنا عظیم الشان شخصیت کے لیے میں نے تحفہ دیا، پتہ نہیں یہ تحفہ جو ہے یہ ان کے لائق نہیں تھا، یا اس میں کوئی خامی ہے، یا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تحفہ دوں۔ اس طرح کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جو کہ چہرے سے واضح ہوئے حضرت صعب بن جسامہ کے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، اور پھر اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دراصل یہ سچویشن، یہ معاملہ ہے جس وجہ سے میں نے یہ ہدیہ جو ہے وہ واپس کیا ہے، ادروائز آپ کا یہ ہدیہ جو ہے وہ، تمہارا ہدیہ جو ہے وہ دینا اور میرا قبول کرنا، یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن میری یہ شرعی مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ ہدیہ جو ہے وہ واپس لوٹایا ہے۔ تو یعنی وہ کلیریفیکیشن بھی دے دی، تاکہ جو کوئی ایسی بات جو ہے ان کے ذہن میں نہ آئے، یا کوئی ایسی سوچ جو ہے ان کے ذہن میں نہ آئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کوئی گستاخی کر دی جس کی وجہ سے کوئی مجھ سے ناراض ہو گئے، بہت ساری ایسے میٹر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفیکیشن اس لیے کیا تاکہ ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کے خیالات نہ آئیں۔ اسی طرح سے اب اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اخلاق کریمہ یا حسن اخلاق جو ہے اس کا حصہ ہے، کہ دوسروں کو دل میں کوئی ایسے خیالات نہ آئے، اس کو بھی ساتھ ساتھ کلیریفیکیشن کرتے رہنا، اس کو بھی ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے کام کے متعلق سوال کیا، یعنی نیکی اور گناہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نیکی تو اچھا اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ نیکی جو ہے وہ تو حسن اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر الفاظ میں نیکی کے بارے میں یہ بتایا کہ حسن اخلاق، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور گناہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا معاملہ جو چھپ کر کیا جائے، کہ جس کا دوسرے جب سنیں یا دوسروں کو جب معلوم پڑے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہوں، تو یہ ساری چیزیں ناراض ہوں وہ، یا اس کی ناراضگی کے وجہ سے اس کے دل میں کھٹکے، آپ دوسرے کے دل میں یا دوسرا اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اپنا دل جو ہے وہ سب سے پہلے ایک کھٹک جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اچھائی اور برائی، اور خاص کر برائی کے بارے میں۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آٹو پائلٹ قسم کی ڈیوائس جو ہے، دل جو ہے وہ انسان کے دل میں اس طرح سے رکھ دی ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت مطلب سینس کرتا رہتا ہے، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سا بات بری ہے، اور جو بری بات ہے اس کے بارے میں وہ تھوڑا سا آگاہی جو ہے وہ دل جو ہے وہ ضرور دے دیتا ہے۔ تو وہ جس کے بارے میں کوئی ایسی آگاہی یا کوئی ایسا سگنل جو ہے وہ دل کی طرف سے جنریٹ ہو جائیں کہ یہ بات جو ہے یہ تھوڑی سی مشکوک لگ رہی ہے، تو وہ گناہ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ دوبارہ ہر طرح کی نیکی جو ہے وہ حسن اخلاق ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جو معاملات کرے گا تو وہ اچھائی کے ساتھ کرے گا، اچھی عادتوں کے ساتھ کرے گا، تو یقیناً وہ بہتر اس کے حسن اخلاق کا پیکج جو ہے اس میں شامل ہوگا۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اور نہ ہی تکلف سے بدگمانی کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کی ایک پہلو یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ نہ تو وہ عام طور پر اور نہ ہی پرتکلف ہو کر بد زبانی کیا جاتا تھا۔ بد زبانی کرنے سے متراد یہ نہیں ہے کہ گالی گلوچ بکتے رہنا یا لغو باتیں جو ہیں وہ منہ سے ادا کرنا۔ بد زبانی میں
کسی کو تکلیف کے دینے والی باتیں جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، مطلب بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ تو عام طور پر بد زبانی جو ہے، یعنی عام طور پر ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرنے میں ہی کبھی کوئی سخت الفاظ جو ہے وہ ادا کر کے ایک عادتن بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہ عادت بھی عام عادت بھی نہیں تھی، اور پرتکلف انداز میں، پرتکلف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا دوست ساتھی جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ بڑی محبت ہے، بڑا تکلف ہے، پرتکلف ہے، کہ کوئی اس کے ساتھ میں کوئی پردہ نہیں ہے، اور جس طرح کی مرضی باتیں کریں، اس کے ساتھ پیار محبت ہی اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو اس تکلف والے ماحول میں یا اس تکلف والی دوستی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بد زبانی جو ہے وہ بد زبانی میں بعض دفعہ ہم مطلب نام جو ہے اس طرح سے پکار لیتے ہیں ایک دوسرے کے، مطلب عجیب و غریب طرح کے نام رکھ کے مذاق کے طور پر بھی کسی کو پکار لینا، تو یہ بھی ایکچولی بد زبانی میں آتا ہے۔ تو اس طرح کی بد زبانی کبھی انہوں نے تکلف میں بھی کسی کے ساتھ نہیں کی، یعنی تکلف میں بھی کسی کے ساتھ اگر رہے تو انہوں نے مطلب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے، اچھے ناموں سے پکارنا اور اچھے طریقے سے بات کرنا، پرتکلف انداز میں بھی انہوں نے کبھی بد زبانی نہیں کی تھی۔ اور یہ رویہ جو ہے یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کے اوپر ہم کبھی اکثر اوقات جو ہیں وہ اس کو مس کر دیتے ہیں، جب بھی ہم کسی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر سارے جو ہیں وہ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، اور بڑی اچھا ماحول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو ایسے ماحول میں، ایسی سچویشن میں جو ہے کبھی کبھی ہم اکثر، بلکہ ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سچویشن میں بھی کبھی کسی کے ساتھ الفاظ میں کوئی بد زبانی ایسی نہیں کی۔ اور ایسی صورت میں جب بد زبانی کسی دوست کے ساتھ، کسی یار کے ساتھ بیٹھے ہوئے اگر کی ہے تو اس کو برا بھی محسوس نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہے کہ اب وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا اور اس کے ساتھ وہ اس طرح سے کرے گا، لیکن اس کے باوجود ایسے الفاظ ادا کرنا جو ہے اس سے اپنے احتیاط رکھنا جو ہے وہی مناسب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس حدیث سے یہی نظر آتی ہے۔ اور تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ اور اخلاق کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لی، جیسا کہ وہ اس کا ظاہری اخلاق جو ہے وہ بھی اچھا ہو، اور اس کا باطنی اخلاق بھی اچھا ہو، اور وہ یکساں اور مساوی اخلاق کرنے والا ہو، جس میں یہ ساری اخلاق کی عادتیں ہیں وہ یقیناً سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس حدیث میں بھی وہی پوائنٹ جو یہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا، کہ وہ بہت ساری حسن اخلاق کی چیز میں بہت ساری چیزیں یا بہت ساری عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کے لیے کوئی تگود نہیں کرنی پڑتی، جس کے لیے کوئی جسمانی محنت یا مال و دولت خرچ نہیں کرنا پڑتا، لیکن وہ میدان عمل میں بڑا وزن رکھتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کسی نے اگر کچھ کوشش کر کے محنت کر کے بھی کسی کے لیے جو بھی کیا ہے، تو حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی چیز جو ہے وہ بندہ مومن کے میزان میں نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ بلندی اخلاق کا حامل ہونا، اچھے اخلاق کا حامل ہونا، جو کہ اچھی نیت کے ساتھ ہوں، اچھے ارادے کے ساتھ ہوں، دلی طور پر ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوں، اور سب کے لیے یکساں اور مساوی اور برابر ہوں، تو ایسے اخلاق کا مالک جو شخص ہے، اس کا حسن خلق جو ہے اس کو میزان میں بہت زیادہ اجر جو ہے وہ دینے کی یا ملنے کی بشارت ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے سوال کیا گیا کہ کون سے عمل انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے، کون سے عمل انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر یعنی تقوی اور حسن اخلاق۔ اور پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ جنت میں جانے کے سبب میں سب سے زیادہ جو چیزیں بنیں گی، یا سب سے زیادہ اہم جن چیزوں کا رول ہوگا، وہ ہوگا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن اسٹیبلش رکھ کے اس کی باتوں اور اس کے احکامات کا عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ تقوی کا جتنے میٹر ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں۔ جس نے تقوی اختیار کر لیا، اللہ کا ڈر جو ہے
اس کا ڈر، اس کی پکڑ اور اس کی گرفت سے ڈرتے ہوئے، اور اس کی جو ایک اچھے اجر کی امید رکھتے ہوئے، دونوں صورتیں جو ہے وہ برابر اپنے ساتھ رکھے گا، تو اللہ کی خشیت جو ہے، اللہ کا ڈر جو ہے اس کے دل میں آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حسن اخلاق کا بھی حامل بن گیا، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے لگ گیا، اچھائی سے نیکیاں جو ہے دوسروں کے ساتھ کرے گا، تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور جہنم میں جانے کا سبب منہ اور شرم کا، کہ منہ جس میں کہ زبان ہوتی ہے، اور زبان ہی در حقیقت ایک انسان کی اخلاق کو قتل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، کہ وہ اپنے اسی زبان سے وہ جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے وہ مطلب گالیاں اور اس طرح بد زبانی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے کرتا ہے، اور اسی طرح سے شرم گاہ یعنی اخلاق سے گری ہوئی عادتیں اور حرکتیں جو ہیں وہ ہر طرح کی وہ اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو جس نے یہ دونوں عادتیں نہیں چھوڑی اور ان دونوں چیزوں میں اپنی اصلاح نہیں کی، تو یقیناً وہ جہنم میں جانے والا شخص ہے۔ تو یہ اپنے زبان میں کوئی جھانکے تو اس کو اس کے بارے میں پوری خبر جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ آٹو پائلٹ پہ جو لگا ہوا ایک دل میں، دل جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے انسان کے جسم میں، وہ ہر وقت سینس کر کے انسان کو بتاتا رہتا ہے کہ یہ تمہارا رویہ درست ہے یا یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے سابق راوی، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو تم میں اپنی عورتوں کے، یہاں پر اپنی عورتوں سے مراد جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان یعنی ایمان، مکمل ایمان، ایمان کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری تب ہوں گی، وہ لوگ ہیں یا وہ لوگ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا، یعنی جتنے مرضی اچھائیاں کر لیں، جتنی مرضی دوسروں کے لیے چیریٹیز کر لیں، جتنے معاملات کر لیں، اگر اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا، اور اگر اپنے اخلاق کو بلند نہیں کیا، تو آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ کامل ایمان یعنی مکمل ایمان والے وہ لوگ جو ہیں وہ ہیں جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے حق میں، اور اچھے اخلاق کے بعد اس کے بعد پھر ذکر کیا، تم اچھے اخلاق اپناؤ، یہ تمہارے کامل ایمان کی نشانی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے، وہ وہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اچھے اخلاق والوں میں بھی اگر کمپٹیشن یا مقابلہ کیا جائے، تو اس میں جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اب ضروری نہیں ہے کہ اچھے اخلاق میں مطلب عورتوں کے ساتھ بد زبانی کرنا ہی، بد زبانی کرنے سے یا عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے، یا ان کے ساتھ مسکرا کر بات کر لینا، ضروری نہیں کہ صرف یہی تک محدود کیا جائے اپنے اخلاق کو، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے روزمرہ کے معاملات میں ان کی مدد کر دینا، ان کی دلگی کرنے کے لیے کچھ کوشش وغیرہ کر دینا، جو تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ کر کے اپنی بیوی کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے کوئی کوشش کرے گا جو مرد جو ہے، تو وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتری کا حامل ہوگا۔ یعنی اخلاق کی ایک لیول جو ہے وہ تو اچیو کر لیا، اس سے آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، اپنی طرف سے انیشیٹ کر کے کوئی اچھائی کا کام کر دینا، وہ حسن اخلاق جو ہے اس کو اور اضافہ کرتا ہے، اس کو اور بڑھاتا ہے، اور اخلاق والے جو لوگ ہیں ان میں وہ ایک مطلب اونچے لیول میں آنے والے لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی ہمیں ذیلی طور پر اگر ہم نے دیکھیں تو ہمارے رویوں کے بہت سارے ٹاپکس جو ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی کے، ہماری جو خاندانی جو زندگی ہے اس کے ہمیں اس میں سے پوائنٹس ملتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ مومن یقیناً اچھے اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک روزہ دار اور شب بیدار شخص کے حصے میں آئے گا، یعنی حسن اخلاق کا حامل جو شخص ہے وہ درجہ پا لیتا ہے جو روزہ دار اور شب بیدار، روزہ دار اور شب بیدار یعنی جو مسلسل روزے رکھنے والا ہے اور مسلسل راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرنے والا ہے شخص، اس کے برابر حسن اخلاق رکھنے والا شخص جو ہے وہ درجہ پا لیتا ہے۔ اس سے بھی اندازہ کریں کہ کس قدر ایک بڑی
ایک بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، جس نے اپنے اخلاق درست کر لیا اور جس نے اپنے اخلاق کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیا۔ تو روزے دار جو روزانہ روزہ رکھتا ہے، کبھی روزہ اس نے مس نہیں کیا، اور جو روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دونوں جو ہے وہ بڑی مشقت کے کام ہیں، دونوں جو ہیں وہ بڑی محنت والے کام ہیں۔ لیکن جس نے اپنے روزمرہ معمولات تو گزارتا ہی ہے، لیکن اس میں کوئی اچھی عادتیں اس نے اپنا لی اور اچھے معاملات جو ہے اس نے اپنا لیے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ مطلب کمپیٹ کرے گا جو کہ روزانہ روزے رکھتے ہیں اور روزانہ شب بیداری کرتے ہیں یا راتوں کو جاگ کر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، یعنی اپنے حق سے دستبردار ہو گیا۔ اب یہ پہلا لیول ہے، اس حدیث میں 3 لیول ہیں اجر کے یا جنت میں گھر کے۔ سو پہلا لیول جو ہے وہ جنت کے اطراف یعنی جنت کے قریب۔ اب جنت کے قریب یعنی جنت کی باؤنڈری پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت سے باہر، لیکن جنت سے اطراف کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک بڑی اعلیٰ جگہ ہے، لیکن اس سے بھی اوپر کے درجے جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہو، اور اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ کئی دفعہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ انسان نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اس کو ایسی سچویشن میں ڈال دیا تو اس کو ہی الٹا مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم مطلب نیچے ہو جاؤ اور تم جو ہے وہ جھک جاؤ۔ تو ایسی صورت میں جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، جھگڑے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، وہ سچویشن جو ہے اس کو نارملائز کرنے کے لیے، اگر کوئی تھوڑا سا مطلب اپنے حق سے دستبردار ہو کر یہ کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں ہی معافی مانگ لیتا ہوں یا میں ہی مطلب معذرت خواہ ہوں، کہ اس سے جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ ایک بڑی اچھی خوبی ہے انسان کے اندر۔ تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے بھی بڑھ کر، اور وہ اس شخص کے لیے بھی جنت کے درمیان، پہلے تھا جنت کے اطراف میں، اب ہے جنت کے درمیان، اس شخص کے لیے جنت کے درمیان ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اب یہ بھی بہت اہم ایک پہلو ہے کہ جس نے مزاح کے طور پر بھی، ہنسی مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اس کے لیے جنت کے درمیان گھر کا ضامن ہو۔ اس میں بھی بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں، بہت ساری ایسی کمزوریاں جو ہیں وہ ہم میں ہوتی ہیں جن کی طرف ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور خاص کر یہاں پر تو ایک پروفیشن ایسا کریں، یہ کامیڈیز وغیرہ جو کرتے ہیں، وہ کامیڈین جو ہیں، وہ ان کا تو 99% جو ہے وہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے وہ قسمیں کھا کھا کر عجیب و غریب طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جس کو وہ کہتے ہیں جگت بازی کہتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا مطلب، تو یہ کس قدر ایک برائی والی چیزیں ہیں، لیکن بس ہمارے معاشرے میں اس طرح سے رائج ہو چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر محفلوں میں اس طرح سے مطلب معاملات جو ہیں وہ کرنا جو ہے وہ بھی ہمیں اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ میں خود اس میٹر میں بہت زیادہ کمزور ہوں، میرے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت اور نصیحت عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے علاوہ اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین، اب یہ تیسرا جو ہے، اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے ہیں، حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو، یعنی جنت کا جو اعلیٰ ترین اور بلند ترین جو درجہ ہے، اس میں گھر کی ضمانت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دی جس نے اپنے اخلاق کو بلند کر لیا، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا۔ تو یہ حسن اخلاق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ نیکی اور اچھائی جو ہے بھلائی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ دکھاوا جو ہے وہ نہ ہو، صرف اللہ کی خوشنودی کا حاصل کرنے کے لیے ہو، اور حقیقی اور دلی طور پر ہو، اور وہ برابر اور مساوی ہو سب کے لیے۔ تو ایسا اخلاق رکھنے والا شخص جو ہے وہ جنت الفردوس یا جنت کے اعلیٰ درجات میں اپنا گھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ آخری حدیث اس چیپٹر کی، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور
ہم نشینی کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ یعنی دنیا میں اچھے اخلاق کا حامل شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ بھی ہوگا، اور ہم نشینی کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب بھی اس شخص کو جانیں گے، اور سب سے زیادہ قریب بھی اس شخص کو رکھیں گے، یا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ یعنی اخلاق میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب اخلاق میں بھی کمپٹیشن میں یہ نہ آ جائے کہ کہیں دنیا میں دیکھنے کے لیے دکھاوے میں کوئی ایسی سچویشن ہو جائے، کمپٹیشن میں بھی کبھی ہم کمپیٹ کرنے کے میٹر میں بھی کبھی ہم جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کو اچیو کریں، کسی بھی طرح سے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے اپنی منزل کو حاصل کریں، تو اس کے لیے ہم کئی دفعہ ایسا رویہ جو ہے ہو جاتا ہے، تو وہ سارے جو بریکٹس ہیں ان کو توڑے بغیر، ان بریکٹس میں رہتے ہوئے جو اپنے اخلاق کو بہترین کر لے گا اور سب سے زیادہ کر لے گا، سب سے زیادہ اچھا کر لے گا، تو وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے آخرت میں وہ بھی اس کا بھی حقدار ہوگا، اور ان کی ہم نشینی کا حقدار بھی ہوگا۔ اور اسی طرح سے تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے روز وہ ہوگا جو بہت باتونی، تسنا سے بات کرنے والا، تسنا سے باتیں کرنے والا، تسنا یعنی سنا کہتے ہیں صنعت کو، انڈسٹری کو، تو تسنا کہتے ہیں مصنوعی بناوٹ والی باتیں جو ہیں، بنی بنائے باتیں، گڑ گڑ کر باتیں جس کو کہنا ہے کرنا ہے، تو ایسی باتیں کرنے والا، تو جو بہت زیادہ باتونی ہو، فضول قسم کی ہر وقت کوئی نہ کوئی باتیں جو ہیں وہ کرتا رہتا ہو، اور بناوٹ گھڑ گھڑ کر باتیں کرنے والا ہو، اور تکبر سے باتیں کھول کر گفتگو کرنے والا، تکبر سے باتیں کھول کر، یعنی تکبر بھی کر رہا ہے اور کھل کھل کر بھی باتیں جو ہیں وہ کر رہا ہے، تو ایسا شخص گفتگو کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا وہ شخص، اور قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ دور ہوگا مجھ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، باتونی اور تسنا سے باتیں کرنے والے کو تو ہم جان گئے، لیکن یہ متفیہقون کیا ہے؟ یہ متفیہقون، یہ حدیث میں جو لفظ آیا اس کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت پوچھی کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والا، یعنی جو تکبر کرنے والا شخص ہے، جو تکبر کرتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دوری پر ہوگا، دور فاصلے پر ہوگا۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ بھی ہمیں مختلف پہلو جو ہے وہ ہمارے اوپر کھولتی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ظاہری طور پر تو بڑی آسان سی اور سادہ سی احادیث تھی، ان کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ بھی کافی حد تک واضح تھا، لیکن اگر ہم اس کے اوپر مزید سوچ بچار کریں تو بے شک بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں جس کو ہم کوٹ کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں کر سکتے اپنے وقت کی کمی یا جو بھی ہماری لمیٹیشن ہے اس کی وجہ سے، لیکن ہمارا یہ مقصد جو ہے وہ یاد دہانی کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، جب ہم ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں وہ تازہ ہو جاتی ہیں، ہمارے ذہنوں میں وہ اوپر اوپر آ جاتی ہیں۔ تو جب کوئی چیز ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، یا ہمارے نظروں میں وہ رہتی ہے بات کہ ہم نے یہ چیز جو ہے اس کو بھی ملحوظ احاطہ رکھنا ہے۔ تو بہرحال اسی پوائنٹ آف ویو کے تحت اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ تفصیل کی بجائے مختصر انداز سے ہم نے ایک یاد دہانی کے طور پر یہ ساری احادیث جو ہے ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان ساری نصیحتوں کو اپنے دل میں حاصل کر کے اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ بہرحال بڑھتے ہیں اختتام کی طرف۔ سب کو دعاؤں میں ضرور جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور رہنمائی کرے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے جو اس دنیا میں حیات ہیں، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو
بہترین برزخ کا مقام، بہترین برزخ میں سہولتیں، اور قیامت کے دن بھی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔